شہر دیہات ہر جگہ، کہیں فینسی، کہیں دیسی، کہیں سادہ تو کہیں سٹائلش، قرآنی آیات، اسماء حسنہ، ادعیہ اور حروف مقطعات تک کہ جن کا میننگ معلوم نہیں ہے سوا اللہ کے، معنی نہ جانتے ہوئے بھی جسٹ فار برکہ دیواروں پہ لکھتے، لگاتے، حتیٰ کہ بعض تو چھوٹے تعویذ کی صورت میں گلوں میں بھی لٹکاتے یا بازو پہ امام ضامن کی صورت میں باندھتے، دکانوں میں کاروبار چلانے، گاہک بڑھانے کے لیے اور گھروں میں سکون اور برکت کے لیے۔ یاد رکھیں کہ اگر صرف یہی نظریہ ہے نا کہ اس کے لٹکانے سے برکت آ جائے گی، بلائیں دور ہو جائیں گی، تو یہ نہ صرف بدعت بلکہ بدعقیدت بھی ہے۔ ہاں، اگر اس نیت سے ہے کہ سامنے ہوگا تو نظر آئے گا، یاد دہانی ہو جائے گی، پڑھ لیں گے بطور یاد دہانی، تذکیر، یہ جائز ہے اس نیت کے ساتھ، وگرنہ جس طرح عام طور پہ جسٹ خریدا اور لگایا لٹکایا جاتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ شرک خفی تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو حروف مقطعات کا مجموعہ لوح قرآنی کی صورت میں بنا کے لگایا جاتا ہے وہ تو کسی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی ہی معلوم نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک اسماء حسنہ، ادعیہ یا اسی طرح بعض صورتیں، الفاظ یا دعائیں وغیرہ ہیں تو اسے صرف اس نیت سے کہ سامنے ہوگا تو ایک یاد دہانی رہے گی، پڑھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، صرف اس صورت میں ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان کا اثر مانا جائے، یعنی صرف لگانے سے ہی تاثیر مل جائے گی، تو یہ عقیدے کا فساد اور عمل کا بگاڑ ہے جس سے بچنا لازم ہے۔